بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان نادان یا بیوقوف لڑکیوں کے لیے ہے جو بعض اوقات اپنے گھریلو حالات سے پریشان ہوتی ہیں اور جو بھی پیار سے بات کرے اسی کو ہمدرد سمجھ کر اعتبار کر لیتی ہیں اور اپنی نادانی میں غلیظ مردوں کی ہوس کا شکار بن جاتی ہیں۔ عام زندگی کے علاوہ یہاں نیٹ پر بھی کئی بد کردار، آوارہ اور عیاش فطرت لوگ صرف لڑکیاں پھنسانے اور ان کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے جس پر عمل کر کے وہ لڑکی کو بآسانی شیشے میں اتار لیتے ہیں۔ کبھی اب کا لبادہ اوڑھ کر خود کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کبھی بہت میٹھا بااخلاق بن کر اعتماد جیتا جاتا ہے۔ پھر ان باکس میسج شروع ہو جاتے ہیں، فون نمبر مانگا جاتا ہے، پھر تصاویر مانگی جاتی ہے اور لڑکی کو یقین دلانے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی قسمیں تک کھائی جاتی ہیں کہ صرف میں ہی دیکھوں گا اور کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ اب جو لڑکی بے وقوف ہوتی ہے یا اپنے حالات کی ستائی ہوتی ہے وہ ان باتوں میں آ جاتی ہے اور ان بغیرتوں کو ہمدرد سمجھ کر اپنے حالات شیئر کر لیتی ہیں اور اعتبار کر کے اپنی تباہی کا سامان کر لیتی ہیں۔ اور پھر جب وہ لڑکی مکمل طور پر ان کے بس میں آ جاتی ہے تو ملاقات پر اصرار کیا جاتا ہے۔ ملنے سے انکار پر لڑکی کے گھر والوں کو بتانے کی دھمکیاں دے کر اس لڑکی کو باہر بلا کر اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے اور اس کی بھی ویڈیو اور تصاویر بنا لی جاتی ہیں جن کو مستقبل کی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک شریف لڑکی کو جسم فروشی کی اس دلدل میں دھکیل دیا جاتا ہے جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی۔ لڑکی صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے بس تڑپتی ہے اور اپنی قسمت کو کوستی ہے کہ کس لمحے اس سے یہ غلطی ہوئی اور ہر لمحے موت کی دعا مانگتی ہے۔ لہٰذا میری بہنوں، نیٹ پر کسی شخص کا اعتبار نہ کریں جو آپ سے محبت کے نام پر گفتگو کرتا ہو یا مذہب کا سہارا لے کر آپ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ اور بہت سی لڑکیوں کو بے وقوف بنا رہا ہو۔ اس لیے خود بھی بچیں اور اپنی دوستوں کو بھی بچائیں۔ برائے مہربانی نیٹ پر لڑکوں سے رشتہ داریاں نہ بنائیں، نہ ہی ان کو اپنے فوٹو وغیرہ دکھائیں۔ ضرورت کیا ہے آخر خود کو نمائش کے لیے پیش کرنے کی؟ کیا آپ کو ہونے والے ان نقصانات کا اندازہ ہے جو کل آپ کی آنے والی زندگی تک تباہ کر سکتے ہیں؟ اپنی تصاویر اپنی فیملی کے لیے رکھیں۔ نیٹ پر ان تصاویر کا بنا اجازت کاپی کر کے غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی، اور یہ چیز آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جہاں لڑکیوں کی تصاویر یا ویڈیو بنائی گئی اور پھر انہیں بلیک میل کر کے غلط کام کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ میری بہنوں، فرض کریں کہ اگر آپ ایسی ایک لڑکی ہو جو ایسے کسی بے غیرت انسان کے ہتھے چڑھ گئی ہو اور گھر والوں کے ڈر سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کیسے ان لوگوں یا حالات سے چھٹکارا پایا جائے، تو میری بہنوں، ایک غلطی تو آپ سے ہو چکی ہے جیسے بھی ہوئی، مگر اب اس ڈر سے کہ گھر والے کیا کہیں گے آپ خاموش نہ رہیں۔ پلیز اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ اپنی امی، بہن وغیرہ کو بتا کر ان سے مدد مانگیں۔ ان کا غصہ وقتی ہوگا مگر ہوگا آپ ہی کی بھلائی میں اور آپ کو اس غلاظت سے نکلنے میں مدد دے گا اور آئندہ کے لیے ایک سبق بھی۔ باقی معاف کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، وہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ اب آخر میں آوارہ اوباش لڑکوں اور مردوں کے لیے ایک پیغام۔ عورت مقدس ہے، اس کے تقدس کو اپنے اعمال سے پامال مت کیجیے۔ یاد رکھیں کہ آپ آج جس طرح کسی اور کی بہن بیٹی کو ورغلا رہے ہو، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو، کل کو یہی سب آپ کے گھر بھی دہرایا جائے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کے تن سے چادر ہٹانے سے پہلے سوچنا کہ کل یہی کچھ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ لازمی ہوگا۔ آج اگر آپ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرو گے تو کل آپ کی اپنی بیٹی کی بھی اسی مقام پہ کھڑی ہوگی اور آپ کے پاس سوائے سر پکڑنے کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ماں باپ کے کیے ہوئے بعض گناہ صرف ان کی اپنی زندگی برباد نہیں کرتے، وہ وراثت کی طرح چلتے ہوئے ان کی اولاد کے سامنے پتال بن کر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے ایک نیک بیوی اور نیک بیٹی کی آرزو رکھتے ہو تو دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عزت دینا سیکھو۔
کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ رب کائنات ہمیں اور ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو دین کی سمجھ اور بہودہ لغویات سے بچنے کی عقل و فہم اور اس پہ قائم رہنے کی استطاعت و استقامت عطا فرمائے، آمین۔